الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کے بعض ایسے عمل، بعض ایسے کام جو زندگی میں صرف ایک دفعہ کر لے تو بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے عملیات سے بہتر وہ ایک کام ہوتا ہے۔ اس ایک فعل کی وجہ سے، اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے نامہ اعمال کو بندے کی اس رشت میں، اس تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک معمولی سا عمل ہے، کسی دوسرے کو معاف کر دینا، اس کی غلطی کو، اس کی لغزش کو اور اس کی بے ادبی اور گستاخی کو معاف کر دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سارے عملیات پہ، سارے وظائف پہ باری ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بڑی افراتفری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس ازدحام میں، اس بھیڑ میں تھے کہ ایک صحابی کا پیر، پاؤں جوتے سمیت، اور بڑے موٹے تلے کے موٹا جوتے پہنے ہوئے تھے اس نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر آ گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاؤں یعنی رگڑ کھا گیا، روندا گیا، تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں جو کوڑا تھا اس آدمی کو مارا۔ آپ نے اس کوڑے سے اس کندھے کے اس کناری کو مارا اور فرمایا او جئتانی، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رات کس طرح گزاری، نبت بلیلۃ کما یعلم اللہ، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رات میں نے کیسے گزاری۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص میرا نام پکارتے ہوئے آوازیں لگا رہا، صدائیں لگا رہا ہے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ شخص میں ہوں جس کو تم پکار رہے ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں۔ میں چل دیا اور دل میں گھبراہٹ تھی کہ دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے، کیا میرا معاملہ ہوتا ہے۔ فانطلقت وانا متخوف، میں چل تو پڑا لیکن بہت خوف زدہ تھا۔ اب بارگاہ خداوندی سے میرے لیے کیا حکم نازل ہوا ہوگا۔ چنانچہ میں جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے جوتے سے مجھے روندا، میرے پاؤں کو رگڑ دی، مجھے درد پہنچایا اور میں نے تم کو کوڑا مارا تھا۔ تو لے یہ 80 اونٹنیاں، 80 اونٹ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کی، یہ لو، یہ تمہارا عوض ہے اس کوڑے کے بدلے میں جو میں نے تم کو مارا ہے اور جو تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ 80 اونٹنیاں لے لو اور مجھے اس کے عوض میں معاف فرما دو، درگزر فرما دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ارشاد فرمانے کہ تم مجھے معاف کر دو، درگزر فرما لو۔ آپ اپنے پاؤں کی تکلیف کو بھول گئے اور اس کو جو کوڑا مارا اس کا احساس ہوا، اس کے بدلے میں 80 اونٹنیاں عطا کی اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے درگزر فرما لو۔ غور کرنے سے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر کس قدر شفقت فرماتے کہ معمولی سی بات پر
مار دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 80 اونٹنیوں کا مالک بنا دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کتنی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے کس قدر کوشش کرتے۔ کیا ہم نے بھی غور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جس نے زیادتی کی ہو اور ہم نے انتقام لیے بغیر اس کو چھوڑ دیا ہو؟ ہمارے ساتھ کوئی ایک زیادتی کرتا، اس کے ساتھ جب 10 گنا زیادتیاں کر کے پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا فعل، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بڑا انسان کا عمل جو ہے وہ معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا ایسے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ پی جانے والے، معاف کرنے والے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، یہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان معمولی سی غلطی کو معاف کرنا سیکھے تو آہستہ 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 بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کرنا اس کی عادت بن جائے گی، اور یہی وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو اعلیٰ مقام دیں گے۔ جس نے کسی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ قیامت کی بڑی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ جس نے دنیا میں کسی کا پردہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بڑے بڑے گناہوں سے پردہ فرمائیں گے، اس آدمی کے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ جس نے کسی دکھ اور تکلیف دی، اس نے اس دکھ اور تکلیف کو معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی بڑی بڑی ہولناکیوں سے بندے کو کیا کرنے، بچا لیں گے اور اسے محفوظ کر لیں گے۔